اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ IDS بہار شریعت۔ ناظرین کرام، آج بہت خوبصورت موضوع ہے۔ یوں کہیے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہی ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اس پر کلام ہو جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں سے کنسرن ہے فی زمانہ، یعنی ای کامرس، آن لائن شاپنگ، خرید و فروخت۔ ہر بندہ آج کل اس کو ضرورت رہتی ہے آن لائن شاپنگ کرنے کی، اور بہت سارے لوگوں نے آن لائن بیچنے کا بھی نظام اپنا اب شروع کر دیا ہے، چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ پوری دنیا میں عروج پر اس وقت یوں کہیے تو پاکستان میں بھی اس میں بہت زیادہ اویئرنیس، ہندوستان پاکستان میں بھی۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اسپیشلسٹ، یعنی تجارتی مسائل ہوں، تجارت کے حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے مسائل ہوں، تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی کمان ہے ان مسائل کے جوابات کی طرف ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فرحان شیخ قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، سوالات بہت سارے ہمارے پاس ای کامرس کے حوالے سے موجود ہیں، آپ کی اجازت ہو تو آغاز کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسی ایپیسوڈ کو یا اسی سوال کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دین کی بات، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم حلال کمانے کی ہی کوشش کر رہے ہیں تو مسئلہ صحیح سمجھ لیں گے، اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہی، دین کی رہنمائی کے مطابق ہی اگر ہم اس کو وہ راستہ اختیار کر لیں گے تو پھر ہماری جو کمائی ہے، جو حلال کمائی کی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ حلال ہی ہوگی۔ بعض اوقات کم علمی کی بنیاد پہ وہ سودا حرام ہو جاتا ہے یا کمائی حرام ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جان بوجھ کر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس میں رب راضی ہے، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ذریعہ کون سا اختیار کرنا ہے، اور علم دین سیکھ کر، تجارت کے مسائل سیکھ کر ہم نے کام کرنا ہے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ تو الحمدللہ آج IDS نے یہ موقع ہم سب کے لیے فراہم کیا ہے کہ ای کامرس کے مسائل کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنے کاروبار کو ترقی بھی دیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ قبلہ علامہ صاحب، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اکثر آن لائن سیلر اپنی پروڈکٹ کی ایسی تصاویر لگاتے ہیں جو حقیقت سے مختلف ہوتی ہیں، شریعت اس عمل کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا اور اتنے اہم ٹاپک کا انتخاب کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ کی ٹیم یہاں پر کوشش اور کاوش کر رہی ہے، اور جو تسلسل کے ساتھ دینی خدمات کر رہی ہے اور لوگوں کو ایک بہترین کانٹینٹ فراہم کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور دارین کے لیے اس میں سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جو جہاں سوال آپ نے کیا، یہ بڑا ہی سبجیکٹو میٹر ہے، یعنی اس کو اگر مختلف زاویوں سے دیکھیں گے تو مختلف اس کے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی جو بنیادی بات ہے کہ ایک بندے کا مقصود ہی دھوکہ دینا ہے، کہ جو اس کی پروڈکٹ ہے اور جو اس نے تصاویر لگائی ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور مقصود یہی ہے کہ بس اچھی تصویر دکھا کے اپنی بیکار قسم کی پروڈکٹ فروخت کرنا ہے، تو وہ تو واضح طور پر ہے کہ وہ ناجائز ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جب آپ کسی چیز کی پکچر لیتے ہیں ایک اچھے بیک گراؤنڈ میں، اچھی لائٹنگ میں، اچھے طریقے سے، تو اس کی جو بیوٹی ہوتی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اور انہینس ہو جاتی ہے، ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اصل چیز کی ہی پکچر لی ہے، اچھے انداز سے لی ہے، طریقے پروفیشنل طریقے سے لی ہے، اب اس کو اپلوڈ کیا ہے، تو یقینی طور پہ جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس پروڈکٹ کو اور اس تصویر کو دیکھیں گے، تھوڑا فرق نظر آئے گا۔ لیکن ہمارے عرف میں یہ رائج ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے۔ اچھی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہاں پر اسکرین کے فرق کی وجہ سے، لائٹنگ کے فرق کی وجہ سے شیڈ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، اس کو آپ فزیکل مثال سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہم اسٹورس پہ جاتے ہیں، بڑے اسٹورس پر، تو آپ دیکھیں گے وہاں پر بہت ہی عمدہ قسم کی لائٹنگ ہوتی ہے، اور جب ہم وہی چیز جو ہمیں بہت اندر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، چمکتی ہوئی، باہر لے کر آتے ہیں، ڈم لائٹ میں آتے ہیں یا سن لائٹ میں آتے ہیں، تو ڈفرینٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس چیز کو سبھی سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ دھوکہ دہی ان سے مقصود نہیں ہے، اور دوسرا یہاں پر صرف اس کی بیوٹی کو انہینس کیا گیا ہے، کوئی اس میں مینیپولیشن نہیں کی گئی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی صورت جائز ہوگی۔ تیسری صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ جو کاسمیٹکس کی چیزیں ہوتی ہیں، یا میک اپ کا سامان میں مراد نہیں لے رہا، یعنی جیسے یہ اسٹوڈیو لگا ہوا ہے، یعنی جو ڈیکوریشن کے لیے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ ویسے نیکڈ آئی سے دیکھنے میں بالکل الگ لگیں گے، لیکن جب کیمرے میں آئے گا تو معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ جیسے اسٹوڈیو کی مثال لے لیں،
ابھی کوئی یہاں پر اسٹوڈیو آ کے دیکھے تو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے، لیکن ویڈیو میں دیکھے گا بالکل مختلف نظر آئے گا. تو وہاں پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں جو لائٹنگ کے بعد ایک اچھے کیمرے کے بعد لی جاتی ہیں. تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن مقصود اس کو کیمرے کے بعد ہی استعمال کرنا ہوتا ہے، لائٹنگ میں ہی استعمال کرنا ہوتا ہے. تو سیلر وہی چیز دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر دھوکہ دینا بھی مقصود نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل جائز ہوگا. تو پہلی صورت جہاں دھوکہ دینا مقصود ہے، ہلکی چیز بیچ رہے ہیں اور اچھی چیز دکھا رہے ہیں، وہاں ناجائز ہے، وہ بالکل واضح ہے، ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. اور وہ جو آپ انکم حاصل کریں گے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اس پر اٹھتے ہیں. اللہ اور باقی دو صورتیں ہیں اس میں بالکل یہ جائز ہوگا. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا صورت حال ہے، اس کے مطابق حکم ہوگا. مفتی صاحب آپ نے بہت زبردست طریقے سے سمجھایا ہے، اور یہاں تو کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں کہ آپ دھوکہ تو نہیں دے رہے، تو اندر سے خود ہی جواب آ جاتا ہے نا. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اپنی کمائی کو ناجائز ہونے سے کیسے بچانا ہے. مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آن لائن خریداری پر کسی کمپنی کی جانب سے ڈیفیکٹڈ پروڈکٹ بھیج دی جائے تو واپس بھیجنے پر ڈیلیوری چارجز کس پر ہوں گے، کمپنی پر یا کسٹمر پر؟ کیونکہ ڈیفیکٹڈ پروڈکٹ تو ان کی طرف سے آیا، دانستہ یا غیر دانستہ. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں جی، ایک ہم یہ بات کر دیں کہ شرعی پہلو ہے اور دوسرا اخلاقی پہلو ہے. بالکل ٹھیک. شرعی اعتبار سے اگر آپ کے پاس ڈیفیکٹڈ پیس آ جاتا ہے تو اس کو واپس کرنے کی ذمہ داری جو خریدار ہے اسی پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی فزیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے کوئی کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں اور جو ہم نے خریدے ہیں وہ غلطی سے کسی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم گھر لے کر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو وہی نہیں جو ہم نے خریدا ہے، تو پھر آپ واپس کرنے تو جاتے ہی ہیں نا، وہ تو آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا. اب واپس جانے میں کرایہ بھی لگے گا، آپ کا پیٹرول بھی لگے گا، ٹائم بھی لگے گا. لیکن ہمارا عرف اسی پہ رائج ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، چاہے سامنے والے کی طرف سے ہو یا ہماری طرف سے ہو، جب چیز واپس کرنی ہے تو وہ کسٹمر ہی واپس کرے گا. صحیح. تو آن لائن میں بھی ایسی ہوگا کہ اب جب آ گئی تو واپس بھجوانے کے لیے آپ نے ڈیلیوری چارجز خود ہی برداشت کرنے ہوں گے. یہ ہے شرعی پہلو. لیکن ایک اخلاقی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اگر کمپنی کی جانب سے غلطی ہوئی ہے تو اپنے کسٹمر کو لائل رکھنے کے لیے، اپنے کسٹمر کو پختہ کرنے کے لیے اگر وہ ڈیلیوری چارجز خود برداشت کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ لازم نہیں ہے. لازم اسی پر ہے جو کسٹمر ہے. اور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ والا رسک فیکٹر ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کو کبھی بھی آپ منیمائز نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ دونوں کو اس معاملے کو لے کر چلنا ہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت، یہ سوال ہے کہ سیلر سامان روانہ کرتا ہے مگر ڈیلیوری کے دوران وہ خراب ہو جاتا ہے اور خریدار تک صحیح حالت میں نہیں پہنچتا. شریعت کی روح سے اس نقصان کی ذمہ داری کس پر ہوگی، بیچنے والے پر، خریدار پر، یا ڈیلیوری کرنے والی کمپنی پر؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو سیلر نے سامان بھیجا ہے وہ بالکل صحیح حالت میں بھیجا تھا. تو اگر صحیح حالت میں بھیجا تھا ہم اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس نے غلط حالت میں بھیجا تو وہ تو وہی ذمہ دار ہوگا. تو واضح بات ہے نا. اب اگر اس نے سیلر نے ہی ڈیلیوری کروائی ہے تو گویا کہ جو کوریئر کمپنی ہے وہ سیلر کی نمائندہ کمپنی ہوئی یا اس کی وکیل ہوئی، اور وکیل اور اصیل کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے. لہٰذا جب کوریئر کمپنی نے پہنچایا ہے جو اس میں نقصان ہوا ہے وہ سیلر کے ذمے پر ہی ہوگا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کوئی چیز بک کرائی اور سیلر نے کہا کہ بھائی اس کو پک کروا لیں، بسا اوقات ہوتا ہے ڈیلیوری وہ نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی بائکے والے کو بھیج رہا ہوں یا کسی اور کوریئر کمپنی والے کو بھیج رہا ہوں، اور وہ وہاں سے آپ کے بہاف پہ پک کر کے آپ کے گھر پر لے کر آتا ہے. اب وہ آپ کا وکیل ہے، لہٰذا درمیان میں جو بھی لاس ہوگا وہ آپ کا ہوگا. تو صورتحال یہ ہے کہ جو ڈیلیوری والی جو کمپنی ہے وہ آپ نے بھیجی ہے تو آپ کا نقصان، سیلر نے بھیجی ہے تو اس کا نقصان، جس کی طرف سے ہو. بالکل ایسے ہی. اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو بھائی نقصان تو اس ڈیلیوری کمپنی نے کی ہے نا، نہ ہی سیلر نے کی ہے نہ ہی پرچیزر نے کی ہے. تو اس میں جواب یہ ہے کہ اگر انہوں نے نیگلیجنس کی ہے، یعنی اس میں کوتاہی کی ہے، یا جو ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو کیری کرنے کے، وہ پروٹوکولز فالو نہیں کیے، تو اس صورت میں تو کمپنی اس کی جواب دہ ہوگی. لیکن وہ انہوں نے پوری احتیاط کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن پھر بھی چیز خراب ہو گئی ہے کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے جس میں ان کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو چونکہ وہ وکیل ہیں اور امانت دار ہیں لہٰذا ان پر اس کا وبال نہیں ہوگا، یا وہ نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. نقصان کا ذمہ دار پھر سیلر ہوگا یا پھر پرچیزر ہوگا جس کی طرف سے وہ نمائندہ بن کر آئے. حضرت ڈراپ شپنگ کے بارے میں کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں ڈراپ شپنگ کو پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا. جی. یہ ہوتا ہے کہ میری پہنچ ہے کچھ سیلر تک، میں جانتا ہوں جو اچھا مال بیچتے ہیں، یا باہر کی کمپنیز میں میری پہنچ ہے اور وہاں سے میں مال منگوانے کی اہلیت رکھتا ہوں. تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں لگاتا، بلکہ وہاں سے ان کی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز، پکچرز وغیرہ منگواتا ہوں. یہاں پر کسی ای اسٹور پر یا اپنا ہی پلیٹ فارم بناتا ہوں اور اس پہ صرف پکچرز لگا دیتا ہوں. جیسے ہی مجھے آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو میں وہاں پر آرڈر کرتا ہوں اور ان کو اسی جو آرڈر آیا اس کا ایڈریس وہاں پر دے دیتا ہوں، وہ کمپنی ڈائریکٹلی اس کو پوسٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے نفع بھی کما لیتا ہوں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. یہ ڈراپ شپنگ ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے. بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیے گا کہ جب ہم مسلمان ہیں نا تو ہم پر لازم ہے کہ جب ہم کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو شریعت کے فریم ورک میں رہ کر ہمیں کرنا ضروری ہے. بالکل سیم یہی معاملہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے،
لیکن وہ چیز میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو کیا میں اس کو بازار سے خرید کے دے سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں سچویشن وہی ہے کہ چیز میرے پاس نہیں ہے، ایک بندہ میرے پاس آ گیا ہے اور اس سے میں کسی اور سے خرید کر دے رہا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے نا اس کو مت بیچو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں نا تو اب آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اوبلیگیشنز ہو جاتی ہیں۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر آپ سے آپ کا ٹیب خریدا ہے تو یہ ٹیب مجھے آپ ہینڈ اوور کریں اور میں پیسے ہینڈ اوور کروں۔ تو جیسے ہی آپ نے آفر نے ایکسیپٹنس کی ہے تو چیز کو ڈیلیور کرنا آپ پہ ذمہ داری ہو گئی ہے، اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ جب آپ اپنے سیلر کے پاس جائیں، اس کمپنی کے پاس جائیں، اس نے کسی اور کو بیچ دیا ہو، وہ چیز خراب ہو گئی ہو، وہ چیز شارٹ ہو گئی ہو، تو یہ جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے ذریعے جو مڈل مین والا معاملہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 100 روپے کی اینڈ یوزر کو ملتی ہے، شریعت نے اس کو بھی اسی کے ذریعے مائنس کیا ہے۔ اگر اس کو سمجھ پائیں گے تو بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ رول شریعت کا بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یار آپ لوگ مولوی ہیں، آپ لوگ کو کیا پتہ ہے دنیا کیسے کام کر رہی ہے اور کیا کریں؟ تو بھائی یہ کرنا ہے ہم نے، آپ کو جواز بتائیں۔ تو اس کے 2 جواز ہمارے علماء نے الحمدللہ پیش کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے ایجنٹ بن جائیں اور ان سے اپنا کمیشن طے کر لیں کہ بھائی جتنے میں پروڈکٹس بچواؤں گا پر پروڈکٹ اتنے پیسے مجھے ملیں گے جو عرف کے مطابق ہو، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی ایجنٹ شپ لے لیں۔ اور دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں، یا آپ اپنا فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پہ یہ کہیں کہ یہ چیز میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، یا اتنے میں آپ کو پڑ جائے گی، میں آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل کروا سکتا ہوں، یعنی پہلے پرومس کریں۔ جب آپ کے پاس آرڈر آ جائے تو آپ بولیں کہ بھائی چیز آئے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ فائنل کانٹریکٹ کر لوں گا، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کرنا چاہے شریعت کے مطابق تو بالکل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی صرف بیزاری ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا، ویسے دوسری صورت جو آپ نے بتائی اپلیکیبل یہ لوگوں کو سمجھانا اور یہ ایک مشکل امر ہے ویسے۔ اس میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ کو اتنے کی پڑے گی، اور اگر آپ آرڈر پلیس کریں گے تو اس کے بعد ہم اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کریں گے۔ صرف اتنا جملہ بھی اگر آپ لکھ دیں گے تو یہ بالکل پاسبل ہو سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض حضرات اپنی مصنوعات کے لیے جعلی ریویوز خریدتے ہیں تاکہ انہیں بہتر ظاہر کیا جا سکے، شریعت اسلامیہ اس عمل کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ لیکن یہ پیڈ پروموشن ہوتا ہے، عموماً مشہور شخصیات کو پیسے دے کر یا وہ چیز گفٹ کر کر، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا اس کی تعریفی کلمات کہیں تاکہ ہماری یہ پروڈکٹ بک جائے۔ تو اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ان کو پیسے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ آپ نے اچھا ہی بولنا ہے، آپ نے کوئی اس کے نقص بیان نہیں کرنے ہیں، تو یہ تو بالکل بات واضح ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو آپس کا یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے، جو یہ پیسے دے رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کے ذریعے جو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، دونوں عمل ناجائز ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ سامنے والے کو پیسے دیے ہیں، کہ مشہور شخصیت ہے، ان کا ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، تو ان کا ٹائم خریدنے کے لیے بھائی آپ ہماری پروڈکٹ کو پہلے یوز کریں، استعمال کریں، دیکھیں، آپ کو اگر اچھی لگتی ہے آپ اچھے ریویوز دیں، آپ کو صحیح نہیں لگتی صحیح، آپ جو جیسا آپ کو لگتا ہے آپ ویسا ریویو دے دیں، اور ان سے کانٹریکٹ یہ کیا کہ آپ ہماری چونکہ چیز کا ریویو کریں گے تو اس کے ہم آپ کو پیسے دیں گے کیونکہ آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، ان کا ٹائم خرید لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ بندہ بالکل مروب اور متاثر ہوئے بغیر بالکل جینون جو اس کا ریویو بنتا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس جتنے بھی ہیں وہ سب بیان کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی والی صورت زیادہ رائج ہے کہ جب جیسے گفٹ ملا ہے، پیسے ملے ہیں، تو کیسے نقص بیان کریں گے، اگلی دفعہ تھوڑی پھر اشتہار۔ اچھا، اگر نقص نہ ہو اور بغیر استعمال کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی ان کی پیچھے بہت اچھی ان کی پروفائل ہے، کریڈیبلٹی ہے اس برانڈ کی، اس کی چیز اچھی ہی ہوتی ہے، اور بغیر استعمال کے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ نہیں میں صحیح ہی بیان کر رہا ہوں، تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اس کمپنی پہ مجھے اعتماد ہے، ابھی تک جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ بہت اچھی رہی ہیں، تو یہ بھی چیز اچھی ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ بولیں نہیں یہ چیز یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے استعمال بھی نہیں کی، اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ سے متاثر شخص تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے نے جب یوز کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی ہی ہوگی جیسا یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے درست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی احتیاط کی ضرورت تو ہے اس میں بھی بالکل۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے کمیشن حاصل کرنا جائز ہے حضرت؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی کمپنی اپروچ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری چیز یہ آپ استعمال کریں، اور اس کے بعد آپ اگر اس کو مارکیٹ کریں گے، اور یہ ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشہور شخصیت ہے وہ اپنی ویڈیو میں بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے، آپ نیچے لگے ہوئے لنک سے آپ لے سکتے ہیں، تو ان کو ایک اسپیشل آئی ڈی دی جاتی ہے جس کو ایفیلیٹ آئی ڈی کہا جاتا ہے،
اس لنک سے اگر جو بھی کسٹمر اس کمپنی کی پروڈکٹ خریدے گا تو اس پر کمیشن ملے گا. اور بعض لوگ ایسے پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جس میں مختلف کمپنیز کی پروڈکٹس لگاتے ہیں اور اسپیشل آئی ڈی وہاں پر دیتے ہیں. وہاں پر جو کلک کرتا ہے اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, اس سے جو ان کی سیل ہوتی ہے اس پہ کمیشن ملتا ہے. تو یہ جائز ہے, عام حالات میں کوئی مسئلہ نہیں, جیسے کمیشن ایجنٹ کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں, جس کی پروموشن کر رہے ہیں, وہ اٹ سیلف ہی نفسی جائز ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ حرام چیز کی, کوئی ناجائز چیز کی اگر آپ پروموشن کریں تو وہ تو درست نہیں ہوگا, سیدھی بات ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کمیشن طے کیا وہ بالکل واضح ہونا چاہیے اور عرف کے مطابق ہونا چاہیے. اگر یہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھ لیں گے تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کوئی حرج کی بات نہیں. بالکل صحیح. اچھا, بعض اوقات اشتہارات میں کہا جاتا ہے کہ بھائی جلدی خریدیں, صرف ایک باقی رہ گیا, ایک فلیٹ باقی رہ گیا ہے, جلدی کر لیں, ایک چیز باقی رہ گئی ہے, حالانکہ حقیقت میں اسٹاک موجود ہوتا ہے. کیا اس قسم کی غلط بیانی پر مبنی مارکیٹنگ جائز ہے؟ دیکھیں, بالکل واضح بات ہے کہ جب آپ دوسرے کے تھاٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں غلط طریقے سے, تو ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اس کو ایک غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی تمہیں نقصان ہو سکتا ہے, جبکہ حقیقت نقصان نہیں ہو سکتا. مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل ہیں اور بہت اچھے سے اویلیبل ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شارٹ ہونے والی ہے, جبکہ حقیقت شارٹ نہیں ہے, ایک رہ گئی ہے, تو یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کے ذریعے آپ چیز کو مارکیٹ کریں گے تو وہ مارکیٹ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, اس میں جو دوسرا پہلو ہے کہ چیز جب وہ بیچی ہے تو اس میں چونکہ دھوکہ نہیں ہے, وہ چیز دی, اس کے بدلے میں پیسے لیے, وہ پیسے جائز ہیں. لیکن جو جھوٹ بولا ہے اس کا گناہ ہے. اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ جھوٹ جس میں دوسرے کو بھی نقصان ہوتا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس میں ایک اور پہلو آ سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جھوٹ بول کر آپ نے برانگیختہ کیا ہے. ایک طریقے سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو ابھارا ہے کہ جلدی لے لو بس, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتا تو وہ کوئی اور ڈیسیجن لیتا. تو اس میں ایک حق تلفی کا پہلو بھی آ سکتا ہے, لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا حضرت, مختلف ای کامرس ویب سائٹس پر مصنوعی طریقے سے ریویو بڑھانے یا رینکنگ کروانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ بھی آج کل ہو رہا ہے. دیکھیں, اس میں 2 صورتیں سامنے آئی ہیں ابھی. ایک تو یہ کہ اس میں تھرڈ پارٹی کچھ فرمز جو ہیں وہ سروسز دے رہی ہیں, اور وہ کرتے ایسے ہیں کہ سینکڑوں اپنے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. اور میں نے ایک پروڈکٹ لسٹ کی ہے, تو ابھی تو جب کوئی سرچ کرے گا کی ورڈز کے تھرو تو وہ 10ویں 12ویں یا 20ویں پیج میں جائے گی. لاکھوں پروڈکٹس بک رہی ہیں بڑے پلیٹ فارم پہ, تو آپ کی پروڈکٹ کہاں پڑی ہوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا الگوریتم اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر کسی چیز پر کسٹمر زیادہ جا رہے ہیں, اس کو خرید رہے ہیں, اس پہ کامنٹس, اس کے ریویو دے رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی وہ پروڈکٹ جو ہے اوپر آ جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ 50-60 اکاؤنٹ, 100 اکاؤنٹ, 200 اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, اور وہ جعلی سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مقصود خریدنا نہیں ہوتا, بس وہ جا کے اس پہ سیل پرچیز کریں گے, اور جو اس میں خرچہ آ رہا ہوتا ہے وہ آپس میں وہ طے کر لیتے ہیں معاملات, اور اس پہ پھر جعلی ریویوز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے, اس کو ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں, 5 ریٹنگ دے رہے ہیں. تو اب اگر 200 کسٹمر نے, 300 کسٹمرز نے 5 ریٹنگ دی ہے, تو الگوریتم تو ظاہر سی بات ہے اس کو 5 دکھائے گا, اس کو اوپر لے کر آ جائے گا, جبکہ وہ چیز بکی نہیں ہے در حقیقت. اور میں اور آپ جب وہ سرچ کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار 5 ریٹنگ ہے, یہ واقعی بہت اچھی ہوگی چیز, اور ہم اس کو دیکھ کر وہ چیز پرچیز کر لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ناجائز ہے. ان کا اپنا یہ معاملہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے. اس میں بہت سارے ناجائز عنصر ہیں, اس میں شروط فاسدہ ہیں, اس میں ایک طریقے سے سود, شائبہ سود کا معاملہ ہے, اس میں اجارہ فاسدہ ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں. تو یہ کرنا جو اس طرح کی فرم بنا کے کام کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اس میں دوسری جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اسی پلیٹ فارم سے آپ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک پروڈکٹ لانچ کی ہے, تو مجھے تھوڑی سی اپ لسٹنگ چاہیے, یعنی لسٹنگ میں اپ نظر آؤں, اوپر نظر آؤں. اور ہم دیکھتے ہیں مختلف ویب سائٹ پہ نظر آتا ہے اسپانسر, اس میں اس کی ریٹنگ نہیں ہوتی ہے, صرف اسپانسر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ پہلے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے وہ پیسے دیے. تو اگر میرا پیج ہے, میں کسی پروڈکٹ کو اوپر رکھنا چاہتا ہوں, نیچے رکھنا چاہتا ہوں, میری مرضی ہے, اس کے میں پیسے لینا چاہتا ہوں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اور اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں, کیونکہ جب میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کی کوئی ریٹنگ نہیں آ رہی ہوگی, اس کے کوئی جعلی ریویوز نہیں آ رہے ہوں گے, جعلی پرچیزنگ کے وہ جو تصاویر ڈالی جاتی ہیں وہ نہیں آ رہی ہوں گی, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بس لوگوں کو دھوکہ ہی دینا ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں ریویو والا کام. یعنی کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ اپنی کمپنی کو اس کی گروتھ چاہتے ہیں, اس کو مارکیٹ میں اپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا آغاز ہی اتنے غلط طریقے سے, تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو کم سے کم یہ راستے اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب بہت اس میں سب ایک حدیث کو ضرور یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجار بدکار ہیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال نہیں فرمایا؟ احل اللہ البیع, بیع کو تو حلال فرمایا. فرمایا نہیں, جب یہ سودا کرتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں, اس میں بھی یہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو عمومی طور پہ لوگ صرف مال کی متاع میں کہ جلدی جلدی مال آ جائے, اس میں بہت سارے جھوٹے سے شامل کر لیتے ہیں, اور جو جائز کام ہو سکتا ہے اور بہت اچھے سے ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ناجائز میں پڑ جاتے ہیں. تو ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ تجارت وبال نہ بن جائے دنیا اور آخرت کی.
اچھا تقریباً جو صورتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس میں وہ عمل ناجائز ہے اور کمائی بھی حرام ہے یا کچھ؟ بعض صورتوں میں الگ ہے، بعض صورتوں ٹھیک ہے. جیسے اس میں دھوکے میں تو جو ہلکی چیز بیچ دی ہائی ریٹ پہ تو وہ تو پھر اجرت میں ہی مسئلہ ہے. اور یہ جو ریویوز وغیرہ کے ذریعے جھوٹے ریویو کے بعد پروڈکٹ صحیح بیچی ہے تو اس میں عمل ناجائز عمل ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے حضرت. حضرت بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور ناظرین کرام کو میں بتا دوں کہ مزید سوالات ہیں وہ ہم اس کے پارٹ 2 میں، یعنی اس پروگرام کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ ان سوالات کو ڈسکس کریں گے. تو اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس ٹاپک کو مکمل کریں گے اور مزید سوالات بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.